اللہ پاک نے ہمیں یہ دن عطا تو فرما دیے ہیں، لیکن ہمیں یہ دن حاصل کیسے ہوگا اور ہم اس کی برکت کو کیسے پائیں گے؟ اللہ رب العزت کا ارشاد ہے، اللہ پاک نے قرآن پاک میں لیلۃ القدر کی ایک پوری سورت عطا فرمائی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ رات اور یہ سورت بہت اہمیت کی حامل ہے۔ تو جب ہم نے طاق راتوں میں عبادت شروع کرنی ہے تو اس میں ہمیں 2 ایسی چیزیں کام آئیں گی جس کے ذریعے سے ہم یہ رات حاصل کر سکتے ہیں۔ پہلی یہ کہ ہمارے دل میں جذبہ اور شوق ہونا چاہیے کہ ہم نے اس رات کو پا کر ہی رہنا ہے، کیونکہ ہمیں نہیں معلوم کہ ہم نے اگلے لمحے زندہ رہنا بھی ہے یا نہیں۔ جب ہم یہ نیت کر لیں گے تو ہمیں، اگر ہم بعد میں فوت بھی ہو گئے تو ہمیں اس نیت کا بھی ثواب پہنچے گا۔ اسی لیے پہلی چیز جو ہم نے کرنی ہے وہ ہے اپنے دل میں اس کا جذبہ اور شوق پیدا کرنا ہے۔ دوسرا یہ کہ اس رات کو حاصل کرنے کے لیے ہم نے محنت اور کوشش کرنی ہے، جو ہمارے لیے بہت ضروری ہے۔ اب ایک انسان جو ہے اپنے گھر میں بیٹھا رہے اور یہی سوچتا رہے کہ مجھے ایسے ہی مل جائے گی، تو اس طرح تو بالکل بھی نہیں ہوگا۔ جب انسان کسی چیز کے لیے جدوجہد اور کوشش کرتا ہے تو وہ اس چیز کو ضرور پا لیتا ہے۔ تو ہم نے بھی اسی طرح کرنا ہے کہ ایک تو محنت اور کوشش کرنی ہے اور دوسرا جذبہ اور شوق رکھنا ہے۔ جب ہمارے اندر یہ 2 چیزیں ہوں گی، ایک چیز کا انٹرسٹ ہوگا، لگن ہوگی، تو اللہ پاک ہمیں ضرور وہ چیز عطا کر دیں گے۔ اور تیسرا یہ کہ اس رات میں مغرب کی نماز کے بعد عشاء کی نماز آپ نے باجماعت پڑھنی ہے۔ عشاء کی نماز باجماعت پڑھ لیں اور اس کے بعد نیکسٹ ڈے کی فجر کی نماز باجماعت پڑھ لیں۔ تو یہ 2 جو نمازیں ہیں، صرف ان دونوں کو باجماعت پڑھنے کا اتنا بڑا فائدہ ہوگا کہ آپ کو پوری رات عبادت کرنے کا ثواب ہوگا۔ یہ کوئی چھوٹی چیز نہیں ہے، کوئی معمولی نہیں ہے کہ اگر فرض کر لیں، اگر ہماری رات کو آنکھ لگ بھی جاتی ہے اور خدا نخواستہ اگر عبادت نہیں بھی ہوتی تو ہمارے پاس یہ موقع بھی اللہ رب العزت نے عطا فرمایا ہے کہ عشاء کی نماز اور فجر کی نماز باجماعت پڑھ لیں، تو ہمیں ساری رات جو ہے عبادت کرنے کا ثواب اللہ رب العزت عطا فرمائیں گے۔ تو ہم نے اللہ رب العزت کے ان احکامات پر عمل بھی کرنا ہے اور اس رمضان مبارک میں یہ عہد کر لینا ہے اور جذبے اور شوق کے ساتھ اللہ رب العزت کے سامنے کھڑے ہو جانا ہے۔ پھر اس میں کسی قسم کی سستی اور کاہلی نہیں آنے دینی کہ ہم نے اللہ رب العزت کو اس رمضان مبارک میں منا کر ہی رہنا ہے۔ اور اللہ پاک انسان کی بہت جلد مان لیتے ہیں۔ صرف ایک بیچ میں بات ہوتی ہے، وہ ہے منانے والی، کہ انسان منانے والا ہو، اس کے دل میں لگن ہو اور اللہ کو پانے کا جذبہ ہو، پھر تو اللہ رب العزت اس انسان کو فوراً پکڑ لیتے ہیں۔ کیونکہ جب اللہ رب العزت کی طرف کوئی انسان ایک بالشت بڑھتا ہے تو اللہ پاک اس کی طرف ایک ہاتھ بڑھتے ہیں، اور جب انسان اللہ پاک کی طرف چل کر جاتا ہے تو اللہ پاک اس کی طرف دوڑ کر آتے ہیں۔ اٹ مینس کہ اللہ پاک پہلے سے ہی ہمارے راستے میں ہمارا انتظار فرما رہے ہوتے ہیں۔ کوئی ہے کائنات میں جو ہمارے کام کا، ہمارے عمل کے لیے ہمارا پہلے سے انتظار کر رہا ہو؟ ہمیں خود ہی اپنے کام کے لیے جانا پڑتا ہے اور جدوجہد کرنی پڑتی ہے۔ یہ صرف اللہ رب العزت کی ذات ہے اور صرف اسی کا رحم اور اسی کی رحمت ہے کہ وہ پہلے سے ہی ہمارے راستے میں ہماری بخشش کے لیے، ہمیں پانے کے لیے، ہماری محبت کے لیے وہ پہلے سے ہی انتظار کر رہا ہوتا ہے کہ میرا بندہ آئے گا اور مجھ سے معافی مانگے گا اور میں اسے بخش دوں گا۔ تو اس بات کا عہد کر لیں اور اپنے آپ سے یہ پرومس کر لیں کہ اس رمضان مبارک میں اللہ پاک کو ضرور پانا ہے، اور اللہ پاک کو پانے کے یہی بہترین موقع ہیں کہ ان 5 راتوں میں سے کسی ایک رات میں اللہ پاک ہمیں مل جائے، کیونکہ جو انسان لیلۃ القدر کو پا لیتا ہے وہ انسان فرشتوں سے مصافحہ کرنے کے برابر ہے، گویا کہ وہ اس رات میں فرشتوں سے ملاقات کر لیتا ہے۔ تو یہ انسان کے لیے بہت بڑی اہمیت کی بات ہے۔ اللہ پاک نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا ہے اور اسی وجہ سے بنایا ہے کہ اس کا درجہ بہت زیادہ ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ پاک اس رمضان مبارک میں ہمیں لیلۃ القدر حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ پاک اپنی محبت ہم سب کو عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔